حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا، بستر علالت پر تھا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ اچھا، اسے یہ لگتا تھا کہ اگر انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہوتا نا ہمارے یہاں انسان جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب انتقال ہو جائے گا، اب روح جسم سے نکل جائے گی، تو اسے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے۔ اگر بچوں والا ہوتا ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ یار میں تو مر جاؤں گا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ لوگ کس کے سہارے جئیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو خیال آ رہا تھا، اس کو یہ ذہن میں یہ بات ستا رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کہاں سے وہ کیسے کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ایک بوال پیدا کر رہی تھیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، آپ اتنا زیادہ اداس مت ہوں، اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، بیویاں جب اچھی مل جاتی ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور بیویاں جب بری ملتی ہیں تو گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی جو بیوی تھی بڑی نیک تھی، باحیا تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کریں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، دعا کروا لیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بہت سارے حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے، بہت سارے حادثوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا، اے میری شریک حیات، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ یہ شخص جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا، حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، بس یہ غم ستا رہا ہے، اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر میں مر گیا، میں چلا گیا، تو پھر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کیسے کیا کریں گے۔ کیونکہ ابھی تو میں کمانے والا ہوں، میرے گھر پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی کمانے والا ہے نہیں۔ تو حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میری مرض ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تیری کل موت ہونے والی ہے، تیری کل موت ہو جائے گی، اب تو زیادہ بہتر ہے کہ یہاں سے چلا جا، کل تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ کل تو مر جائے گا، کل سورج نکلنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، دلوں کے حال بیان فرما دیتے آپ، تو اس کے دیکھ لیا اس کے لیے کہ یہ کل مرنے والا ہے، یہ کل اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا تو اور ہلکا ہو گیا، اور زیادہ اسے تکلیفیں ہو گئی، اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ سوکھنے لگا، اس کا خون سوکھنے لگا۔ اچھا، ایک انسان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور اسے اس سے زیادہ دگنی مصیبت کا اور پتہ چل جائے کہ وہ بھی اسی پر آ گئی، پھر تو انسان بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے نا۔ انسان کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوتے ہیں، انسان کے بال سفید کب ہوتے ہیں؟ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کی پریشانی، چنتا ہوتی ہے، تو جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب تو میں کل مرنے والا ہوں، تو بالکل اور زیادہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے نکل آیا، بس دل میں یہی خیال، یار کل تو جان نکل جائے گی، کل تو مر جائیں گے، کل تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے وہ نکلا اور راستے میں چل رہا تھا، دل میں یہی تھا، یار کل تو چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، میرے بچوں کا کیا ہوگا یار۔ اچھا، انسان دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ وہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اچھی بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں، کہ اب جب یہاں سے مر کے جائیں گے پھر ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے، جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں گے، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، یہ راستے میں چل رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان اسے دکھائی دیا جو کہ نہایت ہی غریب تھا، اور وہ پتوں کے کپڑے پہنے ہوا تھا، یعنی پتوں سے اپنے جسم کو
ढापे हुए था, अपने जिस्म को, अपने सतर को छुपाए हुए था। ये उस आदमी के करीब चला गया। जाने के बाद कहता है, भाई आप पत्तों का लिबास पहने हुए, अपने सतर को पत्तों से छिपाए हुए हैं, मुझे ये बताएं कि आपने इस तरह क्यों किया। उसने कहा, मेरे भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास अगर कपड़े होते तो मैं ऐसा लिबास थोड़ी ना पहनता, मेरे पास कपड़े नहीं, मैं तो ठहरा गरीब इंसान। इतने पैसे नहीं है कि मैं एक टाइम का खाना खा लूं, इतने पैसे नहीं है कि थोड़े से कपड़े खरीद लूं, अपने सतर को छुपा लूं, अपने जिस्म को छुपा लूं, कपड़े नहीं है। इसने कहा, यार मैं तो मरने वाला हूं, मेरे पास तो भी पैसे हैं, मैं तो कल मर ही जाऊंगा, तो क्यों ना हम अपने कपड़े उतार के इसे दे दें और कुछ पैसे भी दे दें, जाके ये खाना खा ले जाके। उसने क्या किया, अपने जो ऊपर के कपड़े पहने था उतार के उसको दे दिए, उसने पहन लिए। अपने कपड़े उतार के इसने उसको दे दिए, उसने कपड़े पहन लिए, खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की इसके लिए, और कुछ इसने पैसे दे दिए, कहा भाई ये मेरी तरफ से आप खाना खा लेना जाके। इसने पैसे लिए, वो गरीब इंसान जो था चला गया, कपड़े तो पहन लिए थे और वो पैसे लेके चला गया, उसने खाना खाया होगा। फिर ये चला थोड़ी दूर पे, तो एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जब ये घर से निकलता था, और तो उधर से जब निकला तो कब्रिस्तान था, वहां पर क्या देखता है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, और वो अपने बाप की कब्र पर खड़ा होकर रो रहा था और कह रहा था, बाबा आप मुझे छोड़कर चले गए, आपकी बहुत याद आती है, आपकी बहुत याद आती है, ये दुनिया वाले बड़ा सताते हैं, दुनिया वाले बड़ा ताने मारते हैं, हाँ हमें बड़ा 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 रुलाते हैं, आपकी बड़ी याद आती है। आज हम 2 दिन से भूखे हैं, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा है, 2 दिन हो गए, मुंह में लुकमा नहीं गया। बाबा आपके जाने के बाद ये दुनिया बिल्कुल मुझे बदली हुई लग रही है, अलग अलग लग रही है। जब आप थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ है, बहारें हैं, सब कुछ, लेकिन आपके जाने के बाद सब सूना हो गया है। कहाँ जाएं, किसके सामने हाथ फैलाएं, किससे खाना तलब करें, किससे पैसे तलब करें। मेरी अम्मी ने भी 2 दिन से नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि बाप का साया जब सर से उठ जाता है तो फिर दुनिया के, समाज के लोग भी अलग निगाह से देखने लगते। ये क्या भाई तरीका है। जो बच्चे यतीम हुआ करते हैं ना, अगर उनके सर पर आपने शफकत वाला हाथ रखा तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा, आपसे खुश हो जाएगा, तो इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। यतीमों का सहारा बना करें, यतीमों को देखा करें, उनसे प्यार से बात किया करें, हाँ, उनसे पूछा करें कोई तकलीफ तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आपकी थोड़ी सी मदद करने से आप छोटे आदमी नहीं बन जाएंगे, वो बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। बस ये होता है कि थोड़ी सी अगर आप मदद कर देंगे तो उसका घर चल जाएगा, वो आपको दुआएं देगा, उस दुआ के सदके से अल्लाह ताला आपको अमीर बना देगा, आपको बड़ा आदमी बना देगा। तो इसने क्या देखा, छोटा सा बच्चा वो अपने बाप से फरियाद कर रहा था उसकी कब्र पर, उसके बाप का इंतकाल हो गया था। ये उस बच्चे के पास गया, इसने सुना तो इसके आंसू निकल आए, बच्चे को गोद में लिया, चिपटाया। इसे अपने बच्चों की याद आ गई कि मैं तो कल मर जाऊंगा और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो भी फिर इसी तरीके से मेरी कब्र पर आके मुझसे कहेंगे कि अब्बा अब किसके सामने हाथ फैला, अब किसके सामने जाए, याद कर करके रोएंगे। इससे भी रोना आ गया, बच्चों की भी याद आ गई। इसने क्या किया, उसको सीने से लगाया, और लगाने के बाद कहा, बेटा क्या बात है। कहा 2 दिन हो गए मेरे मुंह में लुकमा नहीं गया, किसी ने पूछा ही नहीं। बाप के मरने के बाद सब दूर हो गए, रिश्तेदार भी, जब बाप थे हमारे मौजूद तो रिश्तेदार भी आया करते थे, पूछते थे भाई क्या बात है, सारी हाल हवाल लिया करते थे। आज मेरा बाप चला गया तो कोई मुझे देखने तक नहीं आता, हाँ कोई दुख तकलीफ का किसी को पता नहीं कि यहाँ क्या दुखों के पहाड़ टूटे। मेरी माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इसने कहा, बेटा, इसके पास एक थैली थी, पैसों की थैली थी, इसने वो पैसों की पूरी थैली उसको दे दी। कहा, बेटा जाओ, इस थैली से जितने भी पैसे हों निकाल लो और खाना ले जाओ अपने घर पे, अपनी वालिदा को खिलाओ, आप खिलाओ, और इंशाल्लाह इन पैसों से तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। काफ़ी पैसे थे। और लड़का, उसने थैली ली, खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, इस शख्स के लिए जो कल मरने वाला था, इसके लिए दुआ की, चला गया घर पे खाना लेके। माँ 2 दिन से भूखी थी, उसने देखा खाना तो खुश हुई, मुंह में लुकमा गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, बेटा कैसे क्या हुआ, उसने पूरी कहानी बताई।
اس بھوکی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جس نے ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے، جس نے ہمیں سمجھا، ہمارے لیے کھانا بھیجا، ہماری دکھ و تکلیف کو سمجھا، یا اللہ تو اس کی عمر دراز فرما دے، یا اللہ تو اس کی عمر لمبی عطا فرما دے، یا اللہ تو اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ادھر یہ کل مرنے والا ہے، ادھر بھوکی ماں جب اس کے پیٹ میں لقمہ لمبی عمر کی دعا کر دی کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے تو اس کی لمبی عمر عطا فرما دے۔ ادھر یہ کل مرنے والا تھا، گھر گیا، جانے کے بعد اس کی بیوی پوچھنے لگی اے آپ آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا آپ کو دعا دی؟ مجھے ایسا لگتا ہے نا انہوں نے دعا دی ہوگی، اور آپ ٹھیک ہو چکے ہیں اسی لیے آپ بالکل خاموش ہیں۔ اس نے کہا اے میری شریک حیات، انہوں نے بتایا ہے کہ تم کل مرنے والے ہو، تمہارا کل انتقال ہو جائے گا۔ اتنا اس نے سنا تو اس کے دل پر چھری سی چل گئی، چیخ ماری، کہا اب کل انتقال ہو جائے گا آپ کا؟ آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد آپ بیجا کوئی کلمات منہ سے مت نکالنا کہ اللہ نے ایسا کر دیا ویسا۔ ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی نیک بیوی کو تعلیم دی اس بات کی کہ میرے جانے کے بعد کبھی بھی بیجا کلمات کو زبان سے مت نکالنا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اپنے بچوں کو سمجھایا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے اسی پہ راضی ہوں اور اسی کو کروں گی۔ اس نے کہا 2 مصلے بچھاؤ، آج کی رات ہمارے لیے ہے، آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ کل تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں مصلے بچھا کے رات بھر عبادت کرتے رہے۔ وہ ٹائم، وہ گھڑی بھی ٹک ٹک ٹک، وہ جو گھڑی بول رہی تھی ٹک ٹک، اس کے دل پر دھک 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 ہو رہا تھا۔ ادھر گھڑی ٹک ٹک ہو رہی تھی، اس کا دل دھک دھک ہو رہا تھا کہ اب وہ ٹائم قریب آ گیا۔ یہاں تک کہ سورج نکلنے والا ہو گیا۔ فجر کی نماز آرام سے پڑھنے کے بعد بھی عبادت کرتے رہے، سورج نکلنے والا ہو گیا۔ اب تو بہت زیادہ اسے بہت زیادہ وہ پریشانی سی لاحق ہوئی کہ ارے اب کیا ہوگا، اب مرنے والا، اب جان نکلنے والی، اب جان نکلنے والی۔ بالکل ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، بیوی بھی ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، انہوں نے بتا دیا تو اب بس مرنے والے ہیں۔ یہ مرا نہیں، اس کی جان نہیں نکلی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم کل مر جاؤ گے، سورج بھی نکل آئے لیکن میں مرا نہیں۔ کہ چلو ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، کل کے سورج کی بات بتایا ہوگا، ہو سکتا ہے آج نہیں کل کے لیے بتایا ہو۔ دوسرا دن ہوا، سورج نکل گیا، مرا نہیں۔ کہا رے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے بتایا اور میں مرا نہیں، میری جان نہیں نکلی۔ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تو مر جائے گا، لیکن میں تو مرا نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں نے تو تجھے بتایا تھا کہ تو مر جائے گا، لیکن تو مرا نہیں۔ تو نے کیا عمل کیے تھے؟ تو یہاں سے گیا تھا، تو نے کیا کیا کام کیے تھے؟ ذرا بتا مجھے۔ کہ حضور میں آپ کے یہاں سے نکلا، راستے میں نے ایک غریب انسان کو، اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، میں نے اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیے، تھوڑے سے پیسے دے دیے، میں نے کھانا کھا لینا بھائی، اپنے کپڑے بھی دے دیے۔ آگے بڑھا، ایک بچہ تھا، یتیم تھا، میں نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو پیسے دیے۔ میں نے کہا بیٹا تم بھی کھانا کھانا اور اپنی والدہ کو بھی کھلانا۔ تو یہ میں نے 2 کام کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صرف یہ 2 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی، تجھے موت نہیں آئی۔ واقعی موت کا فرشتہ تیری روح کو نکالتا، تیری روح کو لے جاتا اور تیرا انتقال ہو جاتا، لیکن تو نے جو 2 کام کی نا، یہ تو نے 2 لوگوں کی جو مدد کی ہے، یہ صدقہ جو تو نے کیا ہے، اسی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی۔ اس بھوکی ماں نے جب کھانا کھایا تھا، جب لقمہ اس کے منہ میں گیا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، جس نے میرے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے، مولا تو اس کی عمر کو لمبی عطا فرما دے،
اللہ تعالیٰ نے تیری عمر دراز فرما دی اور تجھے موت نہیں آئی. یہ میٹر تھا. اچھا، جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ موت کو بھی واپس کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس موت سے بچا لیتا ہے. موت تو سب کو آنی ہے، لیکن فوری طور پر جیسے کہ آج کی موت آپ کی لکھ دی گئی ہے اور آپ نے صدقہ کیا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے پیٹ کا پیٹ بھرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے سے موت کے فرشتے کو واپس کر دیتا ہے، موت کے فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دیتا ہے. تو صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو، بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے، اگر استطاعت ہے تو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بہت سارے غریب انسان ہیں، بہت سارے جو بیچارے ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، کہ کھانے کے لیے ترستے ہیں. آپ ذرا ان کو دیکھیں، اور اگر ان کے بھوکے پیٹ کو آپ بھر دیں گے، انہیں ان کی مدد کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. کیونکہ